मेजबान के जबशी नाज़रीन, आज सबसे पहले हम मौजूद ज़ेर बहस लेने आ रहे हैं, लेकर जाएंगे, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया है कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट जो दिया गया था तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद वोट दिए गए थे वो वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला किया गया है। और दूसरी जानिब इस सब सूरत हाल से पाकिस्तान पर क्या असरअंदाज पड़ने वाला है, इस बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क में मुआशी बदहाली जो उनसे बढ़ती जा रही है, रूज पकड़ती जा रही है दिन ब दिन, और डॉलर भी तारीखी सतह के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है इस वक्त। इस बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी बात जो हम बात करेंगे कि इमरान खान की जानिब से आज गुजरांवाला का जो आखिरी जलसा किया गया है, और इसके बाद उन्होंने बोला है कि जुम्मे को वो इस्लामाबाद की जब जलसा करेंगे, इस्लामाबाद का जो जलसा होगा उसके बारे में भी डेट देंगे। ये सारे मौजूआत जो हैं आज जेर बहस लाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है यूनुस बार साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका आज हमें टाइम देने का। सर सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया है कि मुनहरिफ अरकान ने जो वोट डाले थे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। बताइएगा सर कि पंजाब की सियासत में तब्दीलियों की नई आंधी चलने को तैयार है या अभी कुछ और वक्त लगेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन्जा इस तरह से है कि ये सदारती रेफरेंस पर उन्होंने जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसला का जो इतलाक है वो एक आप ऐसे ही समझे कि वो हाई कोर्ट उससे इनकार नहीं कर सकता उस फैसले से, एज इट इज उन्होंने वो फैसला मानना पड़ेगा। वो किसी फैसले का एक ऑर्डर नहीं है। एक सदारती रेफरेंस में उन्होंने कहा था कि जो मुनहरिफ अरकान है वो वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सादर किया है। और इस फैसले के बाद आपने देखा होगा कि पंजाब में एकदम से दोबारा जो सियासी माहौल है दोबारा गर्म हो गया है, और सियासत का जो अब मौजूदा हालात में क्या होगा, कौन दोबारा वज़ीर आला बनेगा, क्या हमजा शहबाज बरकरार रह सकेंगे या नहीं, इस पे चहमगोइयां हो रही हैं। आपको याद होगा कि कल वज़ीर आला पंजाब जो हमजा शहबाज हैं उन्होंने अपने माल्टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये फैसला सामने आया, उन्होंने अपनी फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी और उन्होंने अपने जो कानूनी माहिरीन है जो उनको फौरी तौर पर आज़म नज़ीर तारिक को बुलवाकर इस पर मुशावरत की। और रात गए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अपनी जो इत्तेहादी टीम है उसके साथ मुशावरत से ये फैसला किया कि आने वाले वक्त में वो अब क्या करेंगे। सारा जो उनका एक सेटअप जो मखलूत हुकूमत का है वो आपस में इत्तफाक़ राय मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि एक तो हम जो ये कहा जा रहा है कि जी फौरी इलेक्शन, उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जो उनका आपस में मुश्तरका बयान जो उन्होंने जारी किया, जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे। लेकिन हालात नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये चीजें खैर अपनी जगह पे आपने देखा होगा। आज एक बहुत बड़ा फैसला सामने में आया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो ब्यूरोक्रेसी में उसमें बड़े वसी पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी था, और रात गए भी 34-35 अफसरों को सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को तब्दील कर दिया गया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि तहकीकाती अदारे जो है उनमें रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफर रोक दी है और उन्होंने कल 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो नोटिस लिया गया है कि मुनहरिफ अरकान के वोट नहीं शुमार किए जाएंगे, उस पर मुनहरिफ अरकान एक तरीके से बच भी गए हैं कि उनको जो नाअहली ताहयात नाअहल किया गया था वो उसके भी जो वो एप्लीकेशन है वो वापस भेज दी गई है पार्लियामेंट की तरफ। और ये सारी सूरत हाल है। इसके बाद क्या आर्टिकल 186 के तहत ये जो फैसला लिया गया है, अब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पर दोबारा से वोटिंग होगी या फिर जो बुज़दार साहब ही चीफ मिनिस्टर माने जा रहे थे या बुज़दार साहब भी होंगे या फिर परवेज इलाही आएंगे चीफ मिनिस्टर? इसके लिए जो हम बात कर रहे थे कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद आइंदा का लाहे अमल पंजाब हुकूमत क्या करेगी या पंजाब में क्या होगा, इसके लिए यह है कि बुज़दार तो इस्तीफा दे चुके हैं जो कि पीटीआई के गवर्नर नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि इस्तीफे का प्रॉपर जो
طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ان کا کہنا ہے کہ یہ استعفیٰ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو نہیں، یہ گورنر کا اختیار ہے، انہیں نہیں بھیجا گیا، اور یہ سابق گورنر پنجاب نے ان سے انحراف کیا ہے اور عینی طریقے کے مطابق وہ گزار جو ہے وہ مستفید نہیں ہوئے. لیکن وہ چیزیں اپنی جگہ پر. اب آج کل آپ دیکھیں کہ ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ حمزہ شہباز ہیں، ہائی کورٹ کی جانب سے بھی انہیں باقاعدہ حلف کی تقریب جو ہے وہ منعقد کروائی گئی، جس طرح منعقد ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب جو صورتحال یہ ہے کہ اب پنجاب میں حمزہ شہباز کو دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 186 ارکان کی تعداد موجود ہونی چاہیے، جو کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ بلکہ مخلوط حکومت کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے پاس موجود نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 186 ارکان کے ساتھ ہی وہ اعتماد کا ووٹ لے پائیں اگر ان کے پاس یہ مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے. تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس عددی تعداد زیادہ ہے، جس کی عددی تعداد زیادہ ہوگی وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے کل ابھی یہ سامنے آئی ہے، کل ہی منعرف ارکان کے ووٹ کو کینسل کیا گیا ہے، ان سے یہ حق واپس لیا گیا ہے. اس کے بعد 1-2 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اچھا سر، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، کیا اس کے بعد وہ اتنے کارآمد وزیر اعلیٰ پنجاب رہ پائیں گے یا اپنی کارکردگی اس حوالے سے دے پائیں گے؟ اور اس کے بعد ساری جو بیوروکریسی ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کریے؟ بیوروکریسی کا کیا کردار ہے اس میں؟ اچھا، جو آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے، یہ تو کام چلتا رہے گا کہ وزیر اعلیٰ گزار دوبارہ جو ہے اس کو اس میں موقع ملتا ہے، اقتدار میں آنے کا نہیں ملتا. پی ٹی آئی اپنا امیدوار کامیاب کرانے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی. مخلوط حکومت کے پاس فی الحال تو تعداد زیادہ ہے. لیکن آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو خدشے کا اظہار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جو حکومت میں لوگ موجود ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف، انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، انہوں نے کہا ان کے خلاف جو کیس ہیں، جو نیب کی طرف سے آخری مراحل میں کیس شروع ہوئے ہیں اور ان پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو تحقیقاتی ادارے جنہوں نے تحقیق کی تھی، انہوں نے کہا انہوں نے سب کا تبادلہ کر دیا ہے اور کیس بھی رک گئے ہیں. تو آج سپریم کورٹ نے اس پر ایک بہت جو ہے اہم فیصلہ کرتے ہوئے آج کو نوٹس لیا ہے، جس کی کل سے باقاعدہ 1 بجے سماعت ہوگی. 1 بجے سماعت کے دوران باقاعدہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو سارا پروسیس کیا جا رہا ہے، سزاؤں سے بچنے کے لیے جو افسران دائیں بائیں کیے جا رہے ہیں، اس پر وہ اپنا فیصلہ صادر کریں گے. 5 رکنی بینچ مقرر کیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے کو تمام جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں انہیں سراہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ہے، انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کے بہت زیادہ خدشات تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ پارٹی بن چکی ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے وہ فوری نوٹس لیتے ہیں. آج کا نوٹس بھی ایک اسی سمجھے کہ جو موجودہ صورتحال کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا انہوں نے نوٹس لیا ہے. اور اس نوٹس پر کل کی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تبادلہ اور تحقیقات میں مداخلت سے نظام انصاف پر بھی خلل پڑ سکتا ہے، اس پہ بھی کافی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جی انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ یہ جو نظام انصاف انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم دینے جا رہے ہیں، جو انصاف کا نظام قائم ہے، جب تحقیقاتی اداروں میں ایماندار افسران جو بھی ہیں ان کو تعینات کیا گیا تھا یا جنہوں نے یہ تحقیقات کی ہے، جنہوں نے یہ سارے کیس فائنل کیے ہیں، اگر ان کو ہی ہٹا دیا جائے گا تو نیا تو کوئی افسر وہ سمجھتے ہیں. اچھا سر، ایک اندر کی خبر دیجیے گا، بڑے کرائم بیٹ کرتے ہیں، سینئر قانون دان ہیں، یہ بتائیے گا کہ آئی جی پنجاب جو ہیں اپنی سیٹ پر ابھی قائم رہ پائیں گے، اپنے عہدے پر فائز رہیں گے یا ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا؟ اچھا، اس کے لیے آپ نے بڑا یہ اہم سوال کیا ہے. یہ صورتحال اس طرح ہے، کنزا کے آئی جی پولیس پنجاب پی ٹی آئی کی حکومت نے تعینات کیا تھا. ان کی تعیناتی وزیر اعظم جو سابق عمران خان ہیں ان کی جانب سے عمل میں لائی گئی تھی. تو اس کے بعد یہ جو صورتحال اب ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وزیر اعظم جب اس وقت عمران خان تھے تو انہوں نے ایک چیف سیکرٹری اور جو اپنا آئی جی پولیس پنجاب کا انتخاب کیا تھا. یقیناً انہوں نے یہ سوچ کر کیا تھا کہ یہ انہیں سپورٹ کریں گے، لیکن جب
पंजाब में आपने देखा कि ये वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का बहरान पैदा हुआ, तो पीटीआई को ये जो आईजी पुलिस पंजाब और चीफ सेक्रेटरी थे वो उनको सपोर्ट ना कर सके और हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को हलफ बर्दारी की तकरीब में और उन्होंने वोटिंग के दौरान अपना किरदार अदा किया, जो कि पीटीआई आज तक उस किरदार को मुतनाज़ा करार दे रही है। और उनका कहना था कि आईजी पुलिस पंजाब का पार्लियामेंट के अंदर अपनी फोर्स लेके घुस जाना गैर ही नहीं है। आपने देखा होगा परवेज लाई आखिरी दिनों तक कह रहे थे कि आईजी पुलिस पंजाब को इस वजह से जो उन्होंने पार्लियामेंट में आकर मुदाखलत की है 2 माह की सजा होनी चाहिए। तो मौजूदा हुकूमत ने आईजी पुलिस पंजाब को 3 माह की मुद्दत दे दी थी, यानी कि ये वो बातें हैं कोई जो रिटर्न नहीं होती, ये वो बातें हैं कि जो कोई तहरीरी मराज से नहीं जारी किए जाते। ये चीफ एग्जीक्यूटिव का अख्तियार है कि वो जब चाहे इनके मुतल्लिक लिख के भिजवा सकता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि ये हमें कबूल नहीं है, ये नए अफसरान तैनात किए जाएं। आईजी पुलिस पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कामरान अफसर हैं उनकी तैनाती फिलहाल रोक दी गई थी और जो मुस्लिम लीग नून की या इनके इत्तेहादियों की एक मुश्तरका हुकूमत है उन्होंने ये फैसला किया था, ये बदस्तूर काम करते रहेंगे। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब ये फैसला दिया गया है कि मुनहरिफ अरकान का वोट नहीं शुमार किया जाएगा, उन्होंने कहा है कि इन एहराफ पर कानून साजी का ये ही दुरुस्त वक्त है। और आप बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पार्लियामेंट को क्या ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि हमेशा के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका रास्ता बंद हो सके? जी ये फैसला तो बहुत अच्छा है। देखें, एक बंदा हल्के से इंतखाब के दौरान जीत कर आवाम के वोट लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचता है, तो उन लोगों को ये उस पर इत्मीनान होता है कि ये हमारे वोट की हिफाजत करेंगे। जब ये लोग वोट लेते हैं तो वो लोग पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, बहुत कम वोट बरादरी बेस पर पड़ते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं ये जमात के नाम पर वोट हासिल करके यहाँ तक पहुंचती हैं। तो जिस जमात से वो मुंतखब होते हैं, अगर वो उस जमात के साथ उनकी जो हमदर्दियां हैं या उनकी जो वाबस्तगी थी वो ही खत्म हो जाती है, तो फिर उनका यहाँ आके अपने जो पार्टी के साथ वाबस्तगी थी, जो उनका उनके साथ एक पार्टी मंशूर के मुताबिक पहले दिन से ये था कि वो उनके साथ रहेंगे, इकट्ठे चलेंगे, जब वो इसको खत्म कर देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं, तो इसके लिए जरूरी था कि कोई इस तरह की कानून साजी की जाए। बल्कि आइंदा के लिए भी जो ये अब कहा गया है कि वो मुनहरिफ अरकान जिनको करार दिया गया है, जो पीटीआई की सीट पर मुंतखब हुए थे और वो मुनहरिफ होकर मखलूत हुकूमत के साथ मिल गए थे, और उनके आपने देखा होगा मखलूत हुकूमत में मिलने की वजह से पंजाब की हुकूमत तब्दील हुई है। वफाक में गो के मुनहरिफ अरकान ने अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पंजाब में अगर मुनहरिफ अरकान मखलूत हुकूमत का साथ ना देते तो किसी सूरत भी पंजाब में तब्दीली मुमकिन नहीं थी। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला कल का दिया गया, आज तक बहुत टाइम हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि हमजा शहबाज इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकते हैं, लटका सकते हैं इस फैसले को, या फिर सीट छोड़ सकते हैं? यकीनन हमजा शहबाज की अब कोशिश है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो हुकूमत में बरकरार रहेंगे और वो कहते हैं नहीं हम कानूनी जंग लड़ेंगे। वो इस फैसले के खिलाफ जो है अपील भी करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना जो है ये इक़्तिदार बरकरार रख सकें, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को भी अब वो जिस तरह ये खुद इक़्तिदार में घुसकर आए हैं वो पीटीआई के रास्ते जो है वो रोके रखेंगे, और वो कोई ऐसा उन्हें मौका नहीं देना चाहते कि वो कोई इस तरह का अपना इक़्तिदार दोबारा हासिल कर सकें। इसके लिए अब कहा जाएगा कि ये इत्मीनान का वोट लें। असल में कानूनी तौर पर देखा जाए तो इक़्तिदार के वोट के लिए गवर्नर पंजाब का इख्तियार है, ये गवर्नर पंजाब कहेंगे। तो अब आपने देखा होगा कि आईनी समझे या गैर आईनी समझे उसको भी हटा दिया गया है। जो उमर सरफराज चीमा पीटीआई के गवर्नर थे वो कहते हैं कि जी आईनी तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, इन्हें हटाने का मुझे हटाने का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म का अपना इख्तियार जो है वो उन्होंने कहा जी वो जरूर होता है, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस दौरान सदर उनकी जो रिकमेंडेशन है कबूल करते हैं ठीक है, नहीं तो 15 दिन का टाइम होता है, वो खुद ब खुद फिर गवर्नर पंजाब सर, इससे आगे बढ़ते हुए आज इमरान खान ने गुजरांवाला में अपना आखिरी जलसा किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि जुम्मे को मैं इस्लामाबाद में जो जलसा करना है उसकी कॉल दूंगा। इस सारे सूरत हाल के बाद ये जो जलसे निकाल दिए जाएंगे, आइंदा की सियासी सूरत हाल कहाँ पे देख रहे हैं?
جی آپ دیکھیں کہ عمران خان نے دن بدن روز یعنی کہ کسی نہ کسی شہر میں وہ جلسہ کر رہے ہیں. آج لاہور میں بھی تھے, انہوں نے آج وکلا کنونشن میں بھی اپنا خطاب کیا, اس کے بعد وہ گجرانوالا خطاب کر رہے تھے. آج کے گجرانوالا جلسے میں جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں جمعے کے روز اپنا کوئی آنے والا فیصلہ بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کا لاہ عمل کیا ہے. تو جو ان کے ساتھ ٹیم چل رہی ہے وہ اس سے مشاورت کریں گے. اپنی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ آنے والے دنوں میں لانگ مارچ کے لیے, یا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ انہوں نے کرنا ہے اسلام آباد کی طرف, اس کی کوئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ سامنے, پہلے تو 20 آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب 20 ابھی جمعے کو ہی رہی ہے. تو جمعے کے دن یعنی کہ 20 مئی کو ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو اسلام آباد مارچ کی ڈیٹ ہے اس کا اعلان کریں گے. اب 20 مئی سر پہ آ گئی ہے, تو جمعے والے دن جو وہ اعلان کریں گے تو اس کو دیکھ کر ہی کہا جا سکے گا کہ یہ کیا جو ہے وہ اب کس طریقے سے گورنمنٹ اس کو دیکھتی ہے اور کیا لانگ مارچ. تو سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ اور جلسوں کے بعد عمران خان واپس اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ نہیں جی, عمران خان اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. کنزا ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کروایا جائے. پنجاب میں بھی وہ اقتدار نہیں حاصل کرنا چاہتے, وہ الیکشن چاہتے ہیں. تو اس حالات میں ان کا ایک ہی اعلان ہے, وہ چاہتے ہیں جی الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے. تو وہ نہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں, وہ نہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک ہی یعنی کہ جو اب ہر جلسے میں جا کے وہ اعلان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کروایا جائے, جس کو بھی اقتدار ملے وہ اپنے 2/3 اکثریت ملے یا جو بھی حکومت میں آ سکے, وہ الیکشن کے بعد عوام کے منتخب ہونے پر ہی حکومت کا اسے حق حاصل ہے. وہ کہتے ہیں ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل اس کو غلط اور غیر علمی قرار دے رہے ہیں. آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے. وہ کہتے ہیں یہ مجھے نامنظور ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اس جو مارچ کے حوالے سے رات کی پریس کانفرنس تھی مخلوط حکومت کی, جو شہباز شریف نے اپنے جو اتحادی ہے ان کے ساتھ مل کر کی, ان کی پریس کانفرنس سے یہ تصور ملتا ہے کہ وہ عمران خان کے لانگ مارچ میں رکاوٹیں پیدا کریں گے. سر, اور اتحادیوں کا یہ بھی ہے کہ 2023 تک اپنا ٹائم پیریڈ پورا کیا جائے, حکومت پوری کی جائے, اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں. جی انہوں نے کہا کہ ابھی الیکشن اس حالات میں ہونا ممکن نہیں ہے. ہمیں جو 1.5 سال اتنی بدحالی وہ کہتے ہیں صورت اختیار کر چکی ہے, ڈالر بھی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. تو اب دیکھیں کہ جو یہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ سارے کہہ رہے تھے جی عمران خان کے دور میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوط حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی کم نہیں ہو سکی, مہنگائی پہلے سے زیادہ بڑھی ہے. ایک دن میں 40 روپے چاول کی قیمت بڑھ گئی تھی, 100 روپے سے اوپر پیاز کی قیمتیں ہیں. یعنی کہ کوئی چیز آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے کم ہوئی ہے. دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر بدحالی کا ذمہ دار آپ کس کو دیکھ رہے ہیں, موجودہ حکومت کو یا سابقہ حکومت کو؟ سابقہ حکومت کی جانب سے جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ موجودہ حکومت پہ لگائے جاتے ہیں, اور موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ سابقہ حکومت کا سارا بگاڑ ہے. یہ آپ دیکھیں جب عمران خان حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے تو وفاق میں پہلی دفعہ اقتدار کو سنبھالا ہے. اس سے پہلے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے 30 سال تک جو ہے وہ اقتدار پر قبضہ جمائے رکھا. جو ملک دیوالیہ ہوا یا ملک میں جو قرضہ لیا گیا وہ عمران خان کی حکومت کے وقت تو ملک جو ہے مقروض نہیں ہوا. یہ تو پہلی حکومتوں کے دوران ملک جو ہے مقروض ہو چکا تھا. اب تو ہمارے پاس یہی فکر رہتی ہے کہ ہم نے جو دوسرے ممالک سے لی گئی رقم کی قسط واپس کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے, یہی فکر لاحق رہتا ہے. اسی وجہ سے ہمیں IMF میں بھی جانا پڑتا ہے اور ملک کو چلانے کے لیے اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر ہمارا ملک اپنے جو ہے وہ خود سے سٹینڈ کر جائے, اس کی معیشت جو ہے وہ ان کو کامیاب ہو جائیں کہ سہارا دینے میں, اس کو بہتر کرنے میں کوئی ہمارا جو ہے حکومت جو ہے کامیاب ہو جائے. IMF کی طرف نہیں جائیں گے, آج حکومت میں ہے تو کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا, اس سے مدد لینی پڑے گی. جی کنزا, جو حالات ہیں پاکستان کے, کوئی بھی حکومت IMF کی مدد کے بغیر ملک کو نہیں چلا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کا خزانہ خالی پڑا ہے, ادارے جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے جو ہمارا ابھی بات کر رہے تھے نظام انصاف, وہ بھی تنقید کی زد میں ہے. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے سمجھ لیں یا ایڈمنسٹریشن کے جو ادارے ہیں, سبھی متنازع بن چکے ہیں. ملک میں کوئی بھی جو شہری ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ملک کی معیشت ٹھیک ہے. دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر
ہر شہری پریشان ہے. ہمارا جو آپ جہاں بیٹھے ہیں لاہور میں، لاہور تقریباً کوئی 1.5 کروڑ آبادی کا مسکن ہے، اور یہ کوئی پاکستان کی مجموعی آبادی کا 13واں-14واں حصہ ہے. یعنی کہ اگر 22 کروڑ آبادی آپ سمجھیں تو آج 1.5-2 کروڑ جو لاہور کی آبادی ہے، تو لاہور کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. آج جو صورتحال درپیش ہے، لوگ بڑی مشکل سے اپنا گزر اوقات کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، لوگ بھوکے جو ہے وہ مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. بے روزگاری بڑھتی ہوئی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے آپ دیکھیں کہ بار بار اعلان کر رہی ہے کہ ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں. لوگ اس لیے جو ہے وہ مجبوریوں کی وجہ سے اپنے فاقوں پر مجبور ہیں، خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشی بدحالی کا جو ذمہ دار ہے یہ موجودہ حکومت ہی ہے، کیونکہ عمران خان تو پچھلے 3 سال سے حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، اس سے پہلے یہی لوگ تھے جو حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے. جی، اگر یہ کہا جائے کہ ملک کی تباہی و بربادی کے باعث کون لوگ بنے، تو اس میں تو کنزا کوئی شک نہیں کہ جو آج کے دیکھیں ساری عمر پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف اور نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنا منشور لے کر انتخاب میں اترتی رہی ہے. یہ جماعتیں ہمیشہ سے، اگر نون لیگ ہے تو انہوں نے ہمیشہ سے یہ کہا جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کا جناب بیڑا غرق کر دیا ہے، لوٹ کر لے گئی. اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو انہوں نے کہا جی نون لیگ نے خزانہ خالی کر دیا. تو یہ دونوں حکومتیں ہی اقتدار پر ہمیشہ سے قابض رہی ہیں. ملک کو دیوالیہ کرنے میں تو انہی کا ہاتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو جب اقتدار ملا تو وہ تو معاشیت اس وقت ہچکولے کھا رہی تھی. عمران خان کی حکومت اگر معاشی بحالی کوئی بہتری نہیں لا سکی، معاشی بحالی کا شکار رہی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ملک پہلے سے معاشی بدحالی کا شکار چلا آ رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ملک میں معاشی انتشار بھی عروج پر ہے، معاشی بدحالی بھی عروج پر ہے، اور سیاسی انتشار بھی عروج پر ہے، اور مہنگائی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب تک ہمارے سیاستدان اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، مخلص نہیں ہوں گے، دیانتداری سے کام نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی حلقے سے جب کوئی ایم پی ایم این اے الیکشن میں آتا ہے تو وہ ملک کی خدمت اس کے ذہن میں جذبہ کم ہوتا ہے، لوٹ مار کا جذبہ وہ زیادہ لے کر آتا ہے. اگر وہ ایک الیکشن جیت کر یہاں تک پہنچتا ہے تو اگر وہ سوچتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ لگا کے یہاں تک کامیابی حاصل کرنی ہے تو 1 کروڑ کے عوض وہ کئی کروڑ کما چکا ہوتا ہے. آپ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں دیکھیں نا، آج ان کے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں تو وہ اثاثہ جات جو ان کے ہیں، وہ جب ان کی آپ دیکھیں آباء و اجداد کے اثاثہ جات اور آج ان کے اثاثہ جات دیکھیں تو وہ موازنہ نہیں کرتے، وہ ایک مماثلت نہیں رکھتے. اگر ان کا موازنہ کیا جائے ابھی تک کوئی فی الحال حل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. معاشی بدحالی بھی عروج پر ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا حل جو ہے ابھی تک کسی کے پاس نظر میں نہیں آ رہا ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نے